شامل عبادت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی صحت و تندرستی کے متعلق جو ارشاد اپنی احادیث میں امت کے سامنے رکھے ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے میں ذکر کر رہا تھا۔ گزشتہ مجلس میں نے آپ کو یہ بتایا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں پر اتنے شفیق تھے، اتنے مہربان تھے کہ آخرت کی ساری چیزیں تو آپ نے امت کو بتا ہی دی۔ وہاں انسان کے لیے نفع کی، کامیابی کی جو چیزیں تھیں وہ سب آپ نے بتا دی، مگر دنیاوی امور میں بھی انسانوں کو جس سے نفع ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کے خاص حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی باتیں ذکر فرمائی۔ ایسی چیزیں جس کا دنیاوی زندگی سے خالص تعلق ہے، آخرت کے ساتھ براہ راست اس کا تعلق نہیں، مگر اس میں لوگوں کی شفقت تھی، مہربانی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی ذکر فرما دی۔ چنانچہ مرض اور صحت کے متعلق آپ کے جو ارشادات ہیں وہ اسی قبیل سے ہیں۔ آپ نے دنیا میں آدمی باصحت کیسے رہے اس سلسلے میں بھی بہت سی چیزیں ذکر فرمائی ہیں۔ گزشتہ مجلس میں نے آپ کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کو اس طرف توجہ دلائی کہ تم کو جو صحت اور تندرستی ملی ہوئی ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ سے جب بھی مانگو اپنی ضرورت کی چیزوں کے ساتھ ساتھ عافیت ضرور مانگا کرو۔ کتنی ہی حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ذکر فرمائی اور امت کو اس جانب توجہ دلائی کہ ملی ہوئی صحت ایک بہت بڑی نعمت سمجھنی چاہیے۔ سچی بات یہ ہے کہ جب نعمت ختم ہو جاتی ہے تب انسان کو اس کی قدر ہوتی ہے، اور جب تک انسان کے پاس نعمت رہتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ ایک ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں آپ فرماتے ہیں کہ جس نے ایسی حالت میں صبح کی کہ اس کے بدن میں اس کو صحت حاصل تھی اور وہ اپنے گھر میں پرامن تھا، اطمینان اس کو حاصل تھا، اور ایک دن کی خوراک اس کو حاصل تھی، بس یہ تین چیزیں جس کو مل گئی سمجھ لو پوری دنیا کی تمام نعمتیں سمیٹ کر اس کے قریب رکھ دی گئی۔ تین چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جس میں سب سے پہلا نمبر آپ نے یہی فرمایا کہ جس کو بدن ملا اور ساتھ میں صحت بھی ملی۔ بدن کی صحت کوئی تو وجہ تھی کہ آپ نے ساری نعمتوں میں سب سے پہلے اس کو ذکر فرمایا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی قدردانی ہم کو سکھلائی ہے ان چیزوں کی قدردانی ہم لوگ پہچانیں، اور عافیت کی قدر، صحت و تندرستی کی قدر یہی ہے کہ انسان اس کو ان چیزوں میں استعمال کرے جن چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے۔ انشاءاللہ آگے میں اور ارشادات میں آپ حضرات کے سامنے یہ بھی رکھوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کو اس طرف بھی توجہ دلائی کہ اپنی صحت کی اور تندرستی کی قدر کر لو، ناقدری مت کرو۔ اس روایت میں تو آپ نے بڑا اہم مضمون ارشاد فرمایا، اور یہ ہماری کمزور نگاہیں ایک نعمت کو دیکھ سکتی ہیں لیکن یہ نعمت اپنے ساتھ کون سی چیز میں دوسری نعمت کا جوڑ رکھتی ہے وہ ہم کو پتہ نہیں، یہ نبی کہے تو ہی پتہ چلتا ہے۔ ایک انسان اگر اپنے لیے صرف بدن مانگے، وجود مانگے، لیکن صحت نہ مانگے تو ایسا بدن جس کو صحت حاصل نہ ہو، آپ دیکھ سکتے ہیں اسپتالوں میں جن لوگوں کی بیماریوں میں حالت ہے ان کے پاس اپنا بدن موجود ہے لیکن صحت سے وہ لوگ محروم ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ بدن کی نعمت تام اور کامل تب ہوتی ہے جب اس کو صحت بھی میسر ہو، لہذا بدن کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس صحت بھی مانگی جانی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک انسان کے پاس بدن ہے، صحت و تندرستی بھی حاصل ہے، مگر اس کا گھر ہی نہیں ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کتنے تندرست لوگ جو بدن کے اعتبار سے نہایت صحت مند ہوتے ہیں لیکن گھر نہ ہونے کی وجہ سے پورے 24 گھنٹہ ان کے سر کے اوپر ایک فکر سوار رہتی ہے، وہ اپنا سر چھپانے کے لیے کوئی چھوٹا سا گھروندہ نہیں پاتے، کسی در پر جاتے ہیں تو ٹھوکر کھاتے ہیں، ان کو دردرا دیا جاتا ہے اس جگہ سے۔ تو صرف بدن اور صحت وہ بھی کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو
سر چھپانے کے لیے ایک گھر عطا فرماوے. اور صرف گھر کا ہونا، بدن کا ہونا، صحت کا ہونا بھی کافی نہیں ہے. ایک آدمی ہے تندرست ہے، اس کا گھر بھی موجود ہے، لیکن گھر کے اندر بے چین ہے، امن اطمینان اس کو حاصل نہیں ہے. پولیس کا ڈر ہے، چور کا ڈر ہے، مقدمہ بازی کا ڈر ہے، نہ جانے کون کون سی قسم کے ڈر اس کو ساتھ ساتھ میں لگے ہوئے ہیں. تو ساری نعمتیں ہونے کے باوجود، گھر ہونے کے باوجود جسے امن حاصل نہیں. آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو گھر کے ساتھ امن و اطمینان بھی دے رکھا ہو. چلو سب چیزیں حاصل ہیں، صحت بھی ہے، بدن بھی ہے، گھر بھی ہے، امن و اطمینان بھی ہے، لیکن اس کے پاس خوراک نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ کچھ دیر جب تک پیٹ بھرا ہے تب تک تو اس کو ایک درجہ چین سکون رہے گا، لیکن جب پیٹ خوراک مانگے گا، بھوک لگے گی، اس وقت اس کی کیا حالت ہوگی. آپ نے فرمایا ایک اور نعمت سے اس کی تمام نعمت کا تتمہ ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے پاس ایک دن کی خوراک ہو. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ 7 پیڑھیوں کے کھانے تک کی دولت موجود ہو. وہ تو ایک مستقل فکر کی چیز ہے. ایک روز کا اگر کسی انسان کو خوراک میسر ہو جائے، وہ آدمی یوں سمجھو کہ دنیا کی جس قدر نعمتیں ہیں وہ سب سمیٹ کر اس کے پاس رکھ دی گئی ہیں. کتنا بڑا ارشاد آپ نے فرمایا. اور جیسا کہ میں نے بتایا، انسان کی شاید یہ کمزوری رہی ہے کہ اس کو جو نعمت ملتی ہے سامنے سے نہیں ملتی ہے، اس کی تو وہ قدر کرتا ہے، اس کے اوپر تو جزاک اللہ کہتا ہے، لیکن سابق سے جو نعمت چلی آ رہی ہے اس کو شاید وہ نعمت سمجھتا بھی نہیں. اس کی ایک بہت ٹھیٹ مثال میں آپ کو دوں. ایک انسان کو اگر کسی نے لاکھ روپے دے دیے تو وہ سامنے والے کا شکر گزار بھی ہوگا اور اس کے دل میں ایک خوشی کا ولولہ بھی ہوگا. لیکن اس آدمی کو اپنے باپ کے مرنے کے بعد ایک بہت بڑا گھر جو کئی لاکھ روپے کا ہے، ایک زمین جو کئی کروڑوں کی ہے ملی، تو اس کو اس موقع پر وہ خوشی نہیں ہوگی جو کسی کے لاکھ روپیہ سامنے سے دینے پر ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ کنٹینیو چلی آ رہی نعمت ہے جس میں وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور لاکھ روپیہ جو مل رہا ہے وہ اس کے ہاتھ میں اس کو نظر آتا ہے. یہ انسان کی کمزوری کی چیز ہے، اور ان باریکیوں کی طرف اللہ کے نیک بندوں کی توجہ ہوتی ہے. ہم جیسے تو اس طرف متوجہ بھی نہیں ہو سکتے. ایک شخص ایک مرتبہ کسی بزرگ کے پاس گیا اور جا کر اس نے شکایت شروع کی کہ حضرت میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں محلے کا سب سے غریب آدمی ہوں، اور سب لوگ بہت اچھا کماتے ہیں، فیسیلیٹیز کے ساتھ جیتے ہیں، بڑی راحت چین امن و اطمینان کے ساتھ اس کی زندگی گزر رہی ہے، اور تنہا میں محلے میں ایسا ہوں مجھے کچھ نہیں ملا ہے. اللہ کے نیک بندوں کو بہت دور کی نگاہیں میسر ہوتی ہے. وہ سمجھ گئے کہ اس آدمی کو اللہ سے شکایت ہونے جا رہی ہے کہ اللہ نے سب کو دیا مجھ کو نہیں دیا. صرف زبان سے نکالنے کی بات تھی، بس بزرگ نے اس کو ٹھہرا دیا، کہا رک جاؤ، ایک کام کرو، تمہاری یہ جو نگاہیں ہیں، آنکھیں ہیں، وہ مجھ کو دے دو، میں 10 لاکھ روپیہ تم کو دیتا ہوں. اب وہ سوچنا اس نے شروع کیا کہ میری آنکھ اگر میں دونوں کسی کو دے دوں گا تو میں زندگی کیسے گزاروں گا. آج تک سب چیزوں کو میں دیکھ پاتا تھا، اپنی ساری ضرورتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر خود کر لیتا تھا، اپنے بال بچوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے اہل و عیال کو بآسانی دیکھ پاتا تھا. آنکھیں چلی جائے گی تو میں کیسے ان سب فائدوں کو اور راحتوں کو اٹھا پاؤں گا. تو اس نے کہا حضرت 10 لاکھ کیا 20 لاکھ بھی دے دیں، میں آنکھیں دینے تیار نہیں. اچھا ایسا کرو، آنکھ تو بہت بنیادی ضرورت ہے، ایک آدھ ہاتھ دے دو تمہارا، میں 10 لاکھ روپے دیتا ہوں. اب اس نے سوچا کہ محلے میں جن لوگوں کے ہاتھ نہیں ہیں ان لوگوں کو کیا پریشانی ہوتی ہے. اس نے کہا حضرت دوسری کوئی چیز ہو تو بتاؤ، میں ہاتھ بھی نہیں دے سکتا. انہوں نے 10-10 لاکھ کر کے مختلف اعضاء گنوائے، سب میں وہ انکار کرتا رہا. تو حضرت نے فرمایا کہ ابھی تک جتنے اعضاء کا حساب 10-10 لاکھ کے حساب سے بنتا ہے وہ تم کر لو، کروڑ روپے بن جاتے ہیں. تم تو اتنے روپیوں کے مالک ہو جس کے مقابل میں کچھ کسی کو وہ نعمت دینے تیار نہیں، اور تم کہہ رہے کہ مجھ کو اللہ نے کچھ نہیں دیا. اب اس کی آنکھیں سرگی جو ہے اس کو لائٹ ہوئی، اور اس نے کہا کہ حضرت میں غلطی پر تھا، میں نے اللہ کے حوالے سے آپ کے سامنے جو شکایت تھی وہ غلط تھی. لوگوں کو پیسہ ملا ہے لیکن بدن کی بہت ساری سہولیات نہیں ملی. اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ان سب سے زیادہ بڑھ کر نعمت عطا فرما رکھی ہے. بات یہی ہے کہ جب سے ہم پیدا ہوئے اس وقت سے آنکھ، کان، سارے اعضاء ہم لوگ برت رہے ہیں، کبھی ہم کو اس کے نعمت ہونے کا احساس تک نہیں ہوتا، تو اس پر شکر گزاری کی نوبت بھی نہیں آیا کرتی. ارے ان اعضاء کو تو جانے دو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے بدن کے اندر جو ایک خاص
قسم کی حس رکھی ہے، وہی جب ختم ہو جاوے، احساس ہی ختم ہو جاتا ہے تو کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ آج بہت سے لوگ بیمار ہیں جن کو نزلہ وغیرہ ہوتا ہے، اور اس نزلے اور بیماری کے اندر عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ذائقہ چلا جاتا ہے، کچھ سواد ہی نہیں لگتا، کھارا کھاؤ تب برابر اور میٹھا کھاؤ تب برابر، بو کچھ نہیں لگتی۔ حالانکہ یہ کوئی عضو نہیں ہے، لیکن یہی چیز چلی جاتی ہے تو آدمی کا چین سکون اجیرن ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ہم کو بالکل ذائقہ ہی نہیں معلوم ہوتا اور کسی چیز کی خوشبو یا بدبو ہی محسوس نہیں ہوتی۔ تو انسان بہت بڑی نعمت صحت کے ساتھ ساتھ پا رہا ہے، ان سب چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی وہ اللہ کے حوالے سے ارشاد فرمائی ہے، کیونکہ اتنی باریک چیز اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کوئی بشر نہیں بتا سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نعمتوں کا جوڑ عطا فرمایا، اور یہ جتنی 3 نعمتیں آپ نے گنوائی، بدن اور صحت، انسان کو گھر اور امن و اطمینان اور 1 دن کی خوراک، اس میں مسلمان و کافر سب برابر۔ ایک کافر بھی صحت والے بدن کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس کو بھی اپنے گھر میں امن و اطمینان مل سکتا ہے، اور 1 دن کی روزی اس کو بھی میسر ہو سکتی ہے۔ یہ وہ نعمتیں ہیں کہ ہر بشر کو تقریباً ملی ہوئی ہے، کیا کافر کیا مسلمان، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کسی کو ایمان بھی مل جائے تو پھر کیا کہنے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اس حدیث شریف میں جو ایک چیز رہی تھی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں بتا دی ہے، اور دعا کے پیرائے کے اندر بتائی ہے۔ ورنہ ایک شخص ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، صحت ہے، بدن ہے، گھر ہے، امن و اطمینان ہے، خوراک ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایمان نہیں ہے تو یہ سب نعمتیں بھی ہیچ ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ ابھی آنکھیں بند ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے یہاں سزا کا سلسلہ شروع ہو جانے والا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو، امتیوں کو بعض چیزیں تو فضیلت کے طور پر ارشاد فرمائی اور بعض چیزیں دعاؤں میں سکھلائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری دعا ہے جس میں آپ نے سکھلایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، مستدرک حاکم کے اندر یہ روایت بیان کی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی ہے، اللہم انی اسألک صحة فی ایمانی وایمانا فی حسن خلق ونجاحا تتبعه فلاحا ورحمة منك وعافیة ومغفرة منك ورضوانا۔ آپ کی ایک ایک دعا ایسی ہے کہ جس کو آپ تلاش کرنے نکلو کسی اور جگہ اتنے فائدوں والی چیز نہیں ملتی۔ آپ نے سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگی اور امتیوں کو گویا سکھلایا کہ اللہ سے یہ مانگا کرو، اللہم انی اسألک صحة فی ایمانی، کہ اللہ تو مجھ کو صحت دے اور ساتھ ساتھ میں ایمان بھی دے، اس لیے کہ صحت بغیر ایمان کے وہ ادھوری نعمت ہے۔ کتنے ہی کفار ہیں جو مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ صحت مند ہیں، لیکن کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ مسلمان سے بڑھ کے ان کو نعمت ملی ہے؟ اس کے پاس ایمان ہے، چاہے بدن جیسا بھی ہو، کتنا کمزور ہو، لولا لنگڑا ہو، لیکن اس کے پاس ایمان ہے۔ معلوم ہوا کہ ایمان اور صحت دونوں چیزیں جب جمع ہو جاتی ہے تو وہ نور علی نور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہم سب لوگوں کو ایمان اور صحت دونوں کی چیزیں عطا پر، دونوں نعمتیں بیک وقت عطا فرما رکھی ہے۔ اسی طرح آگے آپ نے سکھلایا اللہ تعالیٰ سے یہ بھی مانگو کہ اللہ میں ایمان کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق چاہتا ہوں، ورنہ مومن ہے اور اچھے اخلاق نہیں ہیں اس کے تو اس کو بھی کامل نعمت نہیں ملی۔ کتنے لوگ اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے ایمان کو اور اللہ کو بدنام کرنے جا رہے ہیں۔ لوگ تو یہی کہیں گے کہ اس کے پاس کیسا ایمان ہے جس کے پاس بد اخلاقی ہے۔ تو انسان کو اگر ایمان کے ساتھ اچھے اخلاق مل جائیں، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کا سلیقہ مل جائے تو کیا کہنے، سب نعمتیں اس کو گویا میسر ہو گئی۔ دیکھیے اس حدیث شریف میں شروع میں بھی ایمان کے ساتھ صحت منگوائی گئی اور آخر میں عافیت منگوائی گئی۔ معلوم ہوا کہ ایک ہی چیز 2 مرتبہ ایک دعاؤں میں منگوائی جا رہی ہے، شاید دوسری نعمتیں اس حدیث شریف میں 2 مرتبہ نہیں منگوائی گئی ہے۔ صحت شروع میں بھی ہے اور آخرت میں بھی عافیت ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کی صحت کتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا حصہ تھا کہ آپ دعائیں کامل اللہ تعالیٰ سے منگواتے تھے۔ اس کے لیے ہمارے بعض بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ عربی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معصور دعائیں ہیں ان میں دھیان رکھ کر مانگ سکو تو اس سے بہتر کوئی دعا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ ہم اردو میں دعا مانگیں یا عربی میں دعا مانگیں۔ اگر آپ کا عربی میں دھیان نہیں لگتا یا عربی کا مطلب آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ زبان سے اردو سے مانگ لیجئے، اس لیے کہ جس دعا کے ساتھ دل شامل ہو جاوے، دل کی آواز شامل ہو جاوے، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچتی ہے۔
لیکن جس انسان کو یہ طاقت حاصل ہے کہ وہ عربی دعا یاد کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہے، اور اس کا مطلب بھی ساتھ ساتھ میں دل میں استحضار رکھ سکتا ہو، تو اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ بعض لوگوں نے بڑے پتے کی بات ذکر فرمائی، اس لیے کہ یہ ماثور دعائیں ایک مرتبہ قبولیت کا راستہ دیکھ چکی ہیں، جا چکی ہے اللہ کی زبان کے اللہ کے رسول کی زبان سے وہاں، اور وہاں سے کامیابی لا چکی ہے، تو اب دوسری مرتبہ راستہ اس کو نیا دیکھنا نہیں پڑے گا، ہماری نئی دعا کو نیا راستہ دیکھنا پڑے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، کس کا جوڑ کس کے ساتھ ہے وہ آپ ہی جانتے تھے اور آپ نے امتیوں کو سکھلایا۔ اب ہماری کمی ہوگی کہ ہم لوگ آپ کی مانگی ہوئی دعاؤں کو اپنی زندگی کے اندر نہ لے آئیں۔ ہم لوگ خود اپنے گریبان میں جانچ کر دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو اپنی اللہ تعالیٰ سے اپنی صحت و تندرستی کا سوال کرتے ہیں، جس دن اپنے اوپر پریشانی آتی ہے اس دن ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے ہیں، باقی جن دنوں صحت رہتی ہے، تندرست رہتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ نہیں مانگتے۔ ایمان بھی مانگنا چاہیے اور عافیت بھی مانگنی چاہیے، یہ دعا مانگنا بھی ایک سلیقہ ہے۔ انسان کو سلیقہ نہ ہو تو وہ دعا میں مانگے کچھ اور ملے کچھ۔ ایک بہت تھوڑا سا مطلب ظریفانہ واقعہ ہے، لیکن اس میں بڑا ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے۔ ایک شخص تھا، جنگل کے اندر وہ جا رہا تھا، تو کسی گھوڑ سوار کو اس نے دیکھا کہ بہت اچھا گھوڑ سواری پر سوار ہو کر جا رہا ہے، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ میرے ہاتھ بھی ایک گھوڑا لگ جائے، میرے ہاتھ بھی ایک گھوڑا لگ جائے۔ دعا کرتا رہا، تھوڑی دیر ہوئی اور ایک بادشاہ ادھر سے گھوڑ سوار شاید راستہ واسطہ بھول گیا تھا، اور گھوڑا بھی نہایت خستہ ہو گیا تھا، تھک چکا تھا، اس کو گھسیٹ کر آ رہا تھا۔ اس آدمی کو دیکھا، اسے بلایا اور کہا کہ اپنے اوپر گھوڑے کو لا دو اور چلو ہمارے ساتھ۔ بادشاہ تھا، تلوار تھی، سب چیزیں تھی اس کے پاس، اس کے سر گھوڑا پڑا۔ اس نے مانگا تھا گھوڑا، لیکن اللہ تعالیٰ سے وہ گھوڑا نہیں مانگا تھا جو اس کی سہولیت والا۔ معلوم ہوا کہ یہ بھی ایک طریقے کی چیز ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے گھوڑا مانگے اور اپنے لیے سہولت والا مانگے، جو ہم سے خدمت نہ لے وہ ہماری خدمت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات میں بتائی ہوئی دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔